السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو کڈس اسٹوری بینک میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں کی پیاری کہانیاں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے گودام۔ شغیف ایک بہت ہی بے وقوف لڑکا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ ایک دن اسکول کے ٹیچر نے کہا، کلاس کے بچے کیمپنگ کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، اس لیے سب بچے اپنے اپنے والدین سے اجازت لے کر آئیں۔ شغیف چھٹی کے بعد سیدھا گھر گیا۔ وہ بہت پرجوش تھا۔ آج سے پہلے کبھی وہ کیمپنگ کے لیے نہیں گیا تھا۔ اس کے والدین نے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ بہت خوش ہوا۔ شغیف نے اپنی امی سے کہا، میں وہاں بہت سے کام سیکھوں گا، سب کی مدد کروں گا، ٹینٹ لگانا اور اکھاڑنا سیکھوں گا، برتن دھونا اور کھانا پکانا بھی سیکھوں گا، کتنا مزہ آئے گا۔ یہ لوگ شہر سے باہر کھیتوں کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی پر کیمپنگ کرنے گئے تھے۔ شغیف کو اس کے ٹیچر نے ٹینٹ لگانا سکھایا، مگر وہ اسے سیکھنے میں ناکام رہا۔ جیسے ہی وہ ٹینٹ لگا کر اس کے اندر داخل ہوتا تھا، ٹینٹ ہمیشہ اس کے اوپر گر پڑتا تھا۔ پھر اسے سکھایا گیا کہ چشمے پر جا کر گندے برتن اور پلیٹیں کیسے دھوئی جاتی ہیں، مگر 2 بار پانی میں گرنے کے بعد اسے مزید یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ سب نے کہا کہ اب ہم تم سے کوئی کام نہیں لیں گے، تم بہت بے وقوف ہو، اپنے دماغ سے بالکل کام نہیں لیتے۔ شغیف بہت اداس اور ناخوش تھا۔ ایک دن اس نے زرگون سے کہا کہ پلیز مجھے مدد کرنے دو۔ زرگون سب کے لیے رات کا کھانا بنا رہا تھا۔ شغیف نے کہا، کیا میں آلو چھیل سکتا ہوں؟ زرگون نے کہا، نہیں، پچھلی دفعہ بھی تم نے جو آلو تھے تو آدھے چھلکے اس پر ہی چھوڑ دیے تھے۔ میں سبزیوں کا سوپ بنا رہا ہوں اور میں اس میں کوئی ادھ چھلی سبزی نہیں ڈالنا چاہتا۔ شغیف نے پوچھا، تم اس میں کون کون سی سبزیاں ڈال رہے ہو؟ گاجر، مولی، چقندر، پالک، شلجم۔ کہتے کہتے زرگون رک گیا۔ اوہ، میرے پاس شلجم تو ہے ہی نہیں۔ شغیف نے فوراً کہا، مجھے شلجم لانے دو۔ زرگون نے کہا، نہیں، تم کیلے اور شلجم میں فرق نہیں کر سکتے۔ شغیف نے کہا، نہیں، میں دونوں کا فرق جانتا ہوں۔ شلجم وہاں کھیت میں اگتے ہیں اور کسان نے کہا ہے کہ ہمیں جتنے شلجموں کی ضرورت ہو ہم نکال سکتے ہیں۔ زرگون نے کہا، اچھا خیر، ٹھیک ہے، تم میرے لیے کچھ شلجم لے آؤ اور خبردار جو مولی اور گاجر لے کر آئے۔ شلجم لانا، شلجم، سمجھے؟ شغیف جلدی سے باہر نکلا، مگر تھوڑی دیر بعد ہی واپس آیا اور پوچھنے لگا، تمہیں کتنے شلجم چاہیے، 15 یا 20؟ زرگون نے کہا، نہیں، بس 3 سے کام چل جائے گا، اب جاؤ بھی۔ شغیف چل پڑا، مگر 1 منٹ بعد ہی وہ پھر واپس آیا اور بولا، تم نے تو بتایا ہی نہیں کہ تمہیں کس سائز کے شلجم چاہیے، بڑے یا چھوٹے؟ زرگون نے کہا، بڑے والے۔ شغیف نے پوچھا، کتنے بڑے چاہیے؟ زرگون غصے سے بولا، تمہارے سر جتنے بڑے، اب چلے بھی جاؤ ورنہ شام تک تم شلجم نہیں لا سکو گے۔ شغیف پھر چل پڑا، اس نے باڑ پھلانگی اور شلجم کے کھیت میں گھس گیا۔ شغیف نے اپنا سر چھو کر کہا، پتہ نہیں میرا سر کتنا بڑا ہے، اب میں یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ شلجم میرے سر کے برابر ہے یا نہیں؟ میں اپنا سر نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی میں جانتا ہوں کہ میرا سر کتنا بڑا ہے۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جس کو حل کرنا شغیف کے بس کی بات نہیں تھی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ یقیناً
کوئی تو ایسا طریقہ ہوگا جس سے مجھے معلوم ہو سکے کہ کون سے شلجم میرے سر کے برابر ہے. مجھے اس پر غور کرنا چاہیے. تھوڑی دیر بعد وہ مسکرایا کیونکہ اس نے یہ مسئلہ حل کر لیا تھا. میرا ہیٹ میرے سر پر فٹ آتا ہے. اس نے اپنے آپ سے کہا. اب اگر میں صرف 3 ایسے شلجم تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں جو میرے ہیٹ میں فٹ آ جائیں تو وہ اتنے ہی بڑے ہوں گے جتنا میرا سر. اس نے ایک شلجم اکھاڑا اور اس پر اپنا ہیٹ رکھ دیا. پھر شلجم اٹھا کر دور پھینک دیا. تم بہت چھوٹے ہو شلجم، تم سے کام نہیں چلے گا. اس نے ایک اور شلجم کھینچ کر نکالا. یہ ایک بڑا شلجم تھا جو اس کے ہیٹ میں نہیں آیا. تم بہت بڑے ہو شلجم، اور اس نے اسے بھی پھینک دیا. وہ اسی طرح شلجم نکالتا اور پھینکتا رہا. آخر کار اسے 3 ایسے شلجم مل گئے جو اس کے ہیٹ پر پورے آ گئے. وہ خوشی خوشی کیمپ کی جانب واپس چلا. زرگون نے اسے دیکھتے ہی فوراً کہا، اف توبہ، تم نے کتنی دیر لگا دی. زرگون نے سائز پر کوئی توجہ نہ دی. رات میں جب سب کھانے کے لیے بیٹھے تو شغیف نے ہر ایک کو بتایا کہ میں شلجم لے کر آیا. میں نے زرگون کی مدد کی اور اپنی عقل کا بھی استعمال کیا. میں نے کوئی احمقانہ حرکت نہیں کی. مگر تھوڑی دیر بعد ہی ایک آدمی کیمپ کی طرف آیا. یہ کسان تھا اور بہت غصے میں لگ رہا تھا. کسان نے کہا، السلام علیکم جناب استاد محترم. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے لڑکوں میں سے وہ کون تھا جس نے میرے کھیت کے آدھے سے زیادہ شلجم اکھاڑ کر پھینک دیے اور اب وہ کھیت میں بکھرے پڑے ہیں. استاد نے حیران ہوتے ہوئے کہا، وہ میرے لڑکوں میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ سب بہت تمیزدار ہیں. کسان نے کہا، جناب وہ آپ ہی کے لڑکوں میں سے کوئی ایک تھا اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھا. استاد محترم نے سب لڑکوں کی طرف دیکھا. اچانک ان کی نظر شغیف پر پڑی جو نظریں جھکائے شرمندہ کھڑا تھا. انہوں نے شغیف سے کہا، سچ سچ بتاؤ، یہ حرکت تمہاری تو نہیں؟ شغیف نے کہا، یس سر، زرگون نے مجھے 3 شلجم لینے کے لیے بھیجا تھا جو بالکل میرے سر کے برابر ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے سر کا سائز کیا ہے. اسی لیے میں نے اپنا ہیٹ اتارا اور 3 ایسے شلجم ڈھونڈتا رہا جو اس کے نیچے فٹ آ جائیں اور باقی میں نے دور پھینک دیے. کیمپ میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور پھر سب ہنسنے لگے. کسان بھی مسکرانے لگا اور کہا، خیر میرا خیال ہے کہ اس بچے کا مقصد نقصان پہنچانا نہیں تھا، مگر یہ ایک احمقانہ حرکت تھی. کسان نے استاد محترم سے کہا، اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ یہ سارے ٹوٹے ہوئے شلجم اٹھا کر میرے گودام تک پہنچائے. اگلا دن شغیف نے سزا کے طور پر کھیت سے شلجم اٹھا کر آدھا میل دور کسان کے گودام میں رکھنے میں گزارا. جی پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہر کام سوچ سمجھ کر دھیان سے اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے. آپ سب سلامت شاد و آباد رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. فی امان اللہ.